السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس اسپیچ میں، اس لیکچر میں ہم جانیں گے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، صحیح منسلک کون سا ہے، صحیح فرقہ کون سا ہے، نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہترین لیکچر ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے۔ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے بہت کمال کی اور انفارمیٹو ہونے والی۔ اب چلتے ہیں ویڈیو طرف اور تب سے جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، ایکوریٹ طریقہ کیا ہے۔ مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی؟ السلام علیکم ذاکر بھائی، آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی۔ جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں۔ لیکن میرے دو دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے، اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں زیرو ہے۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے، اگر اختلاف ہے اس میں، تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، ورس نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور وہ لوگ دوز ہو ہیو بین چارجڈ ود اتھارٹی، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہیں۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، تو اگر دو شخص، دو عالم، کوئی بھی اگر اختلاف ہے، آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس۔ پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس سے پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو۔ اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں۔ عملی طور پہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو۔ آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے، صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا۔ تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس طریقے سے نماز پڑھو۔ لیکن اگر 19-20 فرق ہے، کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو، اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو، عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ ہوپ ڈانس دا کوشچن۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے فرسٹ آف آل
ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے پر موسٹ ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک یہودی نے کوشچن کیا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ اس نے یہ بھی کوشچن کیا کہ میرے جو دوست ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں، ابھی میں کون سا طریقہ اپناؤں کہ رائٹ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے ہمارا نبی ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ ہم قرآن کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو کریں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا، خود نماز پڑھی، اس طریقے کو اپنائیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، پہلے ہم نماز شروع کریں، اللہ کو ایک مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے پر ایمان ہو۔ بس اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔